آج ہم انشاءاللہ بہت ہی پیارا ٹاپک ڈسکس کریں گے، حیض اور جنابت کا غسل، اس لیے بھی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے عورتوں کو فہم نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق دیکھ کر اس کو فالو کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم حیض اور جنابت کے غسل حدیث سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث ابو معاویہ نے بشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ الحمدللہ کتنے پیارے طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کیا، الحمدللہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 718، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، پروف کے ساتھ ہے الحمدللہ یہ حدیث۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ دوسری حدیث بھی دیکھیں گے جس میں حیض اور غسل جنابت دونوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی تھیں کہ اسماء بنت شکل انصاریہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیڑی کے پتے لے کر اچھی طرح، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیڑی کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگا کپڑے یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ تو اسما نے کہا اسے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اسے پاکیزگی حاصل کرو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے سٹیپ بائی سٹیپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ویسے سیکھیں۔ جیسے آگے دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں خون کے نشان پر لگا کر، اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اس سے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی، وہ ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتی تھی اور اپنے جو ان کے سوال ہوتے تھے وہ ان کو پوچھتی تھی۔ تو یہ بہت اچھا سٹیپ تھا اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ صحیح مسلم 750 حدیث ہے، اور ہم نے انشاءاللہ خود بھی سیکھنا ہے اور جو آگے بھی ہم نے انشاءاللہ حدیث پہنچانی ہے۔ جو اس چیز کا فہم نہیں رکھتے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو فہم دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم فالو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں غسل سکھایا ہے، جنابت کا بھی اور حیض کا۔ بہت سی عورتیں ہیں جو اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد لا الہ